السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت ایک سوال یہ ہے کہ کیا سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ میں نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے، آج کل یہ مسئلہ بڑا چلا ہوا ہے کورونا وائرس کا، اور اس کے خوف سے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے فاصلہ بنائے رکھیں، یہاں تک کہ اب یہ چیز مسجدوں میں بھی آنے لگی ہے، یا مسجدوں میں بھی اسے نافذ کیا جانے والا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ ہمارا عقیدہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد گرامی پر ہے، لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، یعنی وہ اڑ کر نہیں لگتی ہے۔ کوئی بھی بیماری ہو وہ اڑ کے نہیں لگتی۔ اگر ایسا ہوتا تو آج دنیا میں جو تعداد بتائی جا رہی ہے کورونا کے مریضوں کی، وہ کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ لاک ڈاؤن کے نفاذ کے دنوں میں بھی کچھ وقت کے لیے ڈھیل دی جاتی ہے کہ لوگ دکانوں پر آئیں، ضروری اشیاء خریدیں، خورد و نوش کی چیزیں لے لیں۔ اس کو میں نے دیکھا ہے کہ ایک آدھ جگہ تو کچھ فاصلے سے کھڑے ہوتے ہیں، ورنہ ایک پر ایک لوگ ڈھائے رہتے ہیں، ایک ٹھیلے میں سبزی لینے کے لیے بالکل ایک دوسرے پر چڑھ بیٹھتے ہیں، اور آنے جانے میں گلیوں میں راستے میں اس قدر بھیڑ ہوتی ہے کہ فاصلہ بنانا تو دور کی بات ہے، ایک دوسرے سے ٹکرانے سے بھی بسا اوقات نہیں بچ سکتے۔ تو اگر واقعی اڑ کر کے بیماری لگتی ہوتی تو آج اس کا پرسنٹیج بہت زیادہ ہوتا، کروڑوں میں ہوتے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، جسے چاہے مرض دے، جسے چاہے شفا عطا فرمائے۔ تو اس وجہ سے کسی کے قریب ہونے سے کوئی بیماری نہیں لگتی۔ پھر یہ کہ اگر واقعی بیماری بالفرض مان لیجیے، بالفرض اگر بیماری لگتی بھی ہے، کوئی وائرس پھیلتے بھی ہے، تو سب سے پہلے تو اس بات کا یقین ہو یا گمان غالب ہو کہ ہم جو کھڑے ہو رہے ہیں جس کے پاس وہ بیمار ہے، تب تو سمجھ میں بات آتی، یعنی اس قاعدے قانون کی روح سے، شرعی اصول سے نہیں کہ واقعی یہ بیمار ہے اب اس کے پاس نہیں بیٹھیں گے، جیسا کہ آج کل رائج ہو گیا۔ لیکن یہاں تو کسی کو پتہ ہی نہیں، وقائی نقائی فاصلہ بنائے رکھنا ہے۔ تو اب نماز کے لیے جماعت قائم ہو اور اس کی صف لگائی جائے، تو صف کی تو بڑی اہمیت ہے، یہاں تک کہ صف کی درستگی کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے مکمل ہونے کو فرمایا ہے، من اقامت الصلاۃ، فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، کہ صفوں کا درست کرنا یہ نماز کی قائم کرنے سے، یعنی نماز اس سے قائم۔ اور پھر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نمازیوں کے بیچ میں جو رکھنا، جو کشادگی کسی وجہ سے چلا جاتی ہے، اس کو
پر کرنے کا حکم دیا ہے، اور اگر رکھنا چھوڑو گے تو شیطان گھسائے گا، تو رکھنا نہ چھوڑا جائے، اس کی بڑی تاکید آئی۔ اور یہاں تک فرمایا کہ صف میں مل کر کھڑے ہو، اپنی صفیں ویسی رکھو جیسے فرشتوں کی صفیں ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی حضور فرشتوں کی صفیں کیسے؟ حضور نے فرمایا کہ فرشتے خوب مل کر کے اور بالکل سیدھی صف رکھتے ہیں، یعنی صف میں کسی طرح کی درمیان میں کشادگی بھی نہ ہو اور کسی طرح کی کجی بھی نہ ہو، سیدھی صف ہو، مل کر کے کھڑے۔ من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ۔ اللہ جو صف کو ملائے تو اللہ اسے ملائے، اور جو صف کو قطع کرے اللہ اسے قطع فرما دے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے بہت ساری کتابوں کے حوالے فرمایا کہ قطع صف یہ حرام ہے۔ تو اب یہ فاصلہ ایک نمازی سے دوسرے نمازی کے بیچ میں قائم کرنا، یہ حدیث شریف کے بھی خلاف ہے، فقہاء کرام کے اقوال کے بھی خلاف ہے، اور اس پر وعید آئی ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے صف میں خوب مل کر کے شانے سے شانہ ملا کر کے کھڑے ہوں، بنیان مرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے کھڑے ہوں، درمیان میں رکھنا نہ چھوڑیں۔ اب یہ کہ پولیس شاسن کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے مسجدوں میں لوگوں کے آنے کی اجازت ہو رہی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ فاصلہ بنا کر کے صف قائم کریں، تو اس فاصلہ بنا کر کے صف قائم کرنا یہ تو شرعاً ممنوع ہے۔ ہاں اگر واقعی کہیں مسلمانوں کے ضرر کا اندیشہ صحیح ہے کہ اگر مل کے کھڑے ہوں گے تو گرفتاری ہوگی، یا یہ کہ مسجد میں تالا لگا دیا جائے گا یا سزا دی جائے گی، اگر واقعی اس کا جہاں پر اندیشہ صحیح ہو، اپنی طرف سے نہیں بالکل کہ ہاں آمنا صدقنا، واقعی اندیشہ صحیح ہے، تو اس صورت میں چونکہ اب ہم مجبور ہیں لہذا معذور ہیں، تو گناہ سے بچ جائیں گے، اور بلا کسی جبر و اکراہ کے خود بخود جو ہے وہ فاصلہ کرنے لگیں، اس میں کوئی سختی نظر نہیں آ رہی ہے پولیس وغیرہ کی طرف سے، خود بخود جو ہم فاصلہ کر رہے ہیں، تو جب اکراہ شرعی نہیں ہے، وہاں جبر نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ فصل کرنے والے درمیان میں یہ گنہگار ہوں گے، ایسا کرنا گناہ ہے۔ لہذا خوب اچھی طرح سے اس مسئلے کو ذہن نشین رکھے اور مسجدوں میں آئیں تو حتی المقدور یہی کوشش ہو کہ جس طرح صف لگتی ہے مل کر کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ویسے ہی صف لگائی جائے، اور جہاں پر واقعی مجبوری ہے وہاں لوگ معذور ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔